السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی فیض احمد فیض کی غزلیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پہلی غزل کی ریڈنگ اور تشریح۔ نہ گواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ میرے چار اگر کو نوید ہو، سب دشمنا کو خبر کرو، جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ کرو کجبی پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، غرور عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ جو چلے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ کہتا نہ گواؤ ناو کے نیم کش، گوانے کا مطلب ہوتا ہے کھو دینا، ضائع کر دینا۔ ناو کہتے ہیں تیر کو، نیم کش ہوتا ہے آدھا کھینچا ہوا تیر۔ دل ریزہ ریزہ، ریزہ ریزہ ہوتا ہے ٹوٹے ٹوٹے پاش پاش دل۔ گوا دیا، کھو دیا۔ جو بچے ہیں سنگ، سنگ کہتے ہیں پتھروں کو، کہتے ہیں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سمیٹ لو، اکٹھا کر لو، محفوظ کر لو۔ تن، تن کہتے ہیں جسم کو، باڈی کو۔ داغ، داغ زخم کو کہتے ہیں، لٹا دیا۔ شاعر کہتے ہیں جو آدھے کھینچے ہوئے تیر ہیں ان کو بھی ضائع نہ کرو، اور جو پتھر ہیں ان کو بھی سنبھال لو، کیونکہ ہم تو اپنی دل و جان سے گزر چکے ہیں، ہم نے تو اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ اس لیے نہ گواؤ ناو کے نیم کش، اس لیے جو آدھے کھینچے ہوئے تیر ہیں وہ ضائع نہ کرو، کیونکہ تمہارا مقصد جو تھا وہ دل کو چھلنی کرنا تھا، زخمی کرنا تھا، پاش پاش کرنا تھا، ریزہ ریزہ کرنا تھا۔ ہمارا دل تو پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو چکا ہے اور ہمارا دل تو تباہ ہو چکا ہے۔ اب مزید اس پہ وہ تیر مار کے اپنے تیر ضائع نہ کرو، اور جو ہمارا بدن ہے وہ بھی تنے داغ داغ، ہمارا جسم سارا زخمی ہے۔ تمہارا مقصد تو ہمارے جسم کو داغ داغ کرنا تھا، زخمی کرنا تھا، چھلنی کرنا تھا۔ ہمارا جسم تو پہلے ہی چھلنی ہے، پہلے ہی زخمی ہے، تو ابھی اپنے پتھروں کو سنبھال کے رکھو۔ پرانے دور میں جب کسی کو سزا دی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا، جو حکومت کے کارندے ہوتے تھے، سپاہی ہوتے تھے، وہ تیر برساتے تھے۔ جو عام عوام تھی جن کو اکٹھا کیا جاتا تھا وہ اس ملزم پر پتھر مارتے تھے۔ تو شاعر کہتا تھا دونوں کا مقصد کیا ہوتا تھا، ان کے جسم کو، اس کی باڈی کو، اس کے دل کو چھلنی کرنا، زخمی کرنا، تاکہ اس کا جو جسم ہے وہ کیما کیما بن جائے، وہ پرزے پرزے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو شاعر کہتا ہے ہمارے جسم کی، دل کی، جگر کی پہلے ہی یہ حالت ہو چکی ہے، اب کیوں اپنے تیر کو ضائع کرتے ہو، اپنے پتھروں کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ تو اس شعر کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو شاعر حکومت وقت سے مخاطب ہیں، کیونکہ شاعر جو تھے یہ اشتراکی نظریات کے حمایتی تھے، شاعر جاگیردارانہ نظام کے مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے یہ نظام ختم ہو، یہ استبداد کا نظام ختم ہو، یہ ظلم کا نظام ختم ہو، جس میں امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس نظام کے خلاف جد و جہد کی، کوشش کی، اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں ان کو طرح طرح کی مصیبتوں سے پالا پڑا، ان کو طرح طرح کی قید و بند کی صحبتیں جھیلنا پڑی، جیلوں میں جانا پڑا، بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں پہننا پڑی، طرح طرح کے مصائب کو جھیلنا پڑا۔ تو شاعر جو ہے اپنے مخالفین سے، حکومت سے مخاطب ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا جو مقصد تھا مجھے مارنا، مجھے نظریات سے روکنا، تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ تمہارا مقصد مجھے چھلنی کرنا تھا، زخمی کرنا تھا، مجھے جو ہے داغ داغ کرنا تھا، وہ تو ہو چکا ہے۔ اب کیوں اپنے پتھروں کو ضائع کرتے ہو، اپنے تیروں کو ضائع کرتے ہو؟ اور جو لوگ پیدا ہوں گے میری طرح کے، وہ میری طرح آواز بلند کریں گے ظلم کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف، اور اس جاگیردارانہ نظام کے خلاف، اور میرے اشتراکی نظام میں میرے ساتھ حمایتی ہوں گے۔ ان پر ابھی یہ تیر برسا لینا، ان پر یہ پتھر مار لینا، ان پتھروں کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ جو اور بھی لوگ، کیونکہ عام طور پر پتھر مار کے جب ضائع کر لیے، ایک مجرم ہوتا تھا، اس مجرم کو مارنے کے لیے پتھر اکٹھے کیے جاتے تھے، جب مجرم آ جاتا تو پتھر مار لیے جاتے، تو پتھر ضائع ہو جاتے۔ تو شاعر کہتے ہیں ان پتھروں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ ایک ہی مجرم نہیں ہے، اور بھی مجرم آنے والے ہیں، اور لوگ بھی اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے، تمہیں اور لوگوں کو بھی مارنا ہوگا، اس لیے ان پتھروں کو ضائع نہ کرو، ان تیروں کو ضائع نہ کرو، ان تیروں کو سنبھال کے رکھو، اور ان پتھروں کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ تمہیں جو مجھے مارنے کا مقصد تھا وہ مقصد تو پورا ہو چکا ہے۔
दूसरा मतलब ये है कि शायर महबूब से मुखातब है, महबूब को कहता है ए महबूब तूने मुझे छलनी करने के लिए, ज़ख्मी करने के लिए, मेरे जिगर को, मेरे दिल को रेज़ा रेज़ा करने के लिए, मेरे जिस्म को दाग दाग करने के लिए जो तीर और संग और जो तीरों का तूने इस्तेमाल किया, अब उन तीरों को संभाल लो। जो आधे खींचे हुए तीर हैं उनको भी ज़ाया ना करो, उनको भी मुझे मार के, क्योंकि मारने का मकसद ज़ख्मी छलनी करना तो वो मैं हो चुका हूँ, तो भी इनको संभाल लो। जो और आएंगे इसकी राह पे चलने के लिए, औरों को मारने की जो ज़रूरत आएगी पड़ेगी आपको, तो वहाँ पे इन पत्थरों को, इन तीरों को इस्तेमाल कर लेना। जब और लोग इसकी राह में चलेंगे, और लोग वफा का दम भरेंगे, क्योंकि मैं तो मोहब्बत करता था, बदले में महबूब क्या था, जफा करता था, मैं इश्क करता था, वो बदले में नफरत करता था, मेरे प्यार के बदले में वो बेवफाई करता था, वो हमेशा महबूब मुझे बेअतनाई, मुझ पर जुल्म करता था, ज़्यादतियाँ करता था, तो वो कहता था अभी जुल्म ज़्यादतियों की ज़रूरत नहीं है, अभी और जो मोहब्बत करेंगे, तुझसे चाहत करेंगे, वफा का दम भरेंगे, तो उनके लिए आप इन पत्थरों को, इन तीरों को इस्तेमाल करना। अगला शेर है, मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़ दुश्मना को खबर करो। चारागर का मतलब होता है इलाज करने वाला, नवीद कहते हैं खुशखबरी को। सफ़ दुश्मना, दुश्मनों की जो सफ़ है, कतार है, उसको खबर करो, आगाह कर दो। जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया, हिसाब चुका देना, हिसाब पूरा कर देना, बदला उतार देना। कहते हैं मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। कहते हैं मेरे इलाज करने वाले को भी ये खुशखबरी दे दो, और दुश्मनों को भी ये खबर दे दो, दुश्मनों को भी आगाह कर दो। उनका जो मेरी जान पर कर्ज था, जो उनका मेरी जान पर कर्ज था, वो हिसाब आज मैंने चुका दिया, उसका मैंने बदला उतार दिया है। शायर कहता है मेरा जो चारागर है, मेरा जो महबूब है, उसको भी इतला दे दो, उसको भी खबर दे दो, उसको भी खुशखबरी दे दो, और जो मेरे दुश्मन हैं उनको भी ये इतला दे दो कि मैंने तुम दोनों का हिसाब चुका दिया है, मैंने तुम दोनों का बदला उतार दिया, मैंने मरने के बाद तुम दोनों का बदला पूरा कर दिया है। क्योंकि जो चारागर था, जो महबूब था, उसको भी शायर से मुलाकात करने के लिए बार बार कोशिश करना पड़ती, क्योंकि जो आशिक होता है उसका इलाज तो करने वाला तो महबूब होता है, क्योंकि जो आशिक होता है उसका जो चारागर होता है, उसका जो इलाज करने वाला होता है वो उसका महबूब होता है। तो जो महबूब था उसको आशिक का इलाज करने के लिए बार बार आना पड़ता था, क्योंकि जो महबूब था उसको तमाम दुख, तमाम मुसाइब, तमाम अज़ीतें, तमाम तकलीफ़ों का इलाज सिर्फ महबूब के पास था। महबूब को इसके दुखों को दूर करने के लिए, इसके मुसाइब को दूर करने के लिए, इसको तकालीफ से छुटकारा देने के लिए जो महबूब था उसको बार बार आशिक के पास आना पड़ता था, इसको तसल्ली देना पड़ती थी, इससे मुलाकात करना पड़ती थी। क्योंकि जो आशिक था इसका दिल तभी पुरसकून होता था जब महबूब आता था, अगर महबूब ना आए तो ये तड़पता रहता था, तो उसको बार बार आना पड़ता था। तो शायर महबूब को कह रहा है कि महबूब को भी खुशखबरी दे दो कि वो भी अभी पुरसकून हो गया है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ, मेरे मरने से उसका बदला भी चुकाया जा चुका है, जो उसको जहमत करना पड़ती थी, कोशिश करना पड़ती थी, तकलीफ़ कर देना होती थी उसको, जो बार बार मेरे पास आता था, कोशिश करके आता था, चल के आता था, जो चलने की जहमत थी, कोशिश थी, जो चलने में तकलीफ़ थी, ये तमाम तकलीफ़ों से उसको छुटकारा मिल गया है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। जो उसकी जो जितनी भी कोशिश थी उसका मैंने बदला उतार दिया, मरने से उसका बदला उतर गया। और जो दुश्मन थे, जो मुझे इश्क की राह से रोकना चाहते थे, वफा की राह से रोकना चाहते थे, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे, मुझे तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे, उनको भी खुशखबरी दे दो, उनको भी खबर दे दो कि अब तुम्हारी भी जान छूट गई है, अब तुम्हें भी दोबारा रास्ते में कांटे बिछाने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी, अब तुम्हें भी ये कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि आशिक को मज़ीद तकलीफ़ें दे, मज़ीद इसके रास्ते रोकें और मज़ीद इसको तंग करें। वो कहता है दोनों खुश हो जाएं, मैंने दोनों का हिसाब चुका दिया, अब दोनों को मज़ीद जहमत नहीं करना पड़ेगी। दूसरा शेर का मतलब ये है कि शायर उन लोगों को चारागर कह रहे हैं जब शायर जेल में जाते थे, कैदोबंद की सोबतें झीलते थे, मसाइब झीलते थे, तो इनके जो दोस्त थे, इनसे वफादारी करने वाले थे, इनके जो चारागर थे, इनके मोहब्बत करने वाले थे, वो शायर को छुड़ाने की कोशिश करते, जेल से आज़ाद करने की कोशिश करते, इनकी मोहब्बत का दम भरते, इनसे वफादारी करते। बाज़ औक़ात उनको भी शायर की वजह से, फैज़ अहमद फैज़ की वजह से उनको भी बाज़ औक़ात तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ती, उनको भी बाज़ औक़ात इनकी हमायत की वजह से जेल में जाना पड़ता, इनकी हमायत की वजह से तकलीफ़ झेलना पड़ती। तो बाज़ औक़ात उनको तकलीफ़ झेलना पड़ती और बाज़ औक़ात उनको फैज़ अहमद फैज़ को छुड़ाने के लिए कोशिश करना पड़ती, क्योंकि ये जेल में होते थे, ये कैदोबंद में होते थे, वो इनको छुड़ाने की कोशिश करते, उसके लिए वकील करते, इनके लिए मेहनत करते, इनके पास जेलों में जाते, इनके लिए एहतजाज करते, तरह तरह की कोशिश करते। असल में वो इनके चारागर ही थे। तो शायर उनसे बात कर रहे हैं, कहते मेरे जो चारागर हैं, मेरे दोस्त हैं, जो हमायती हैं, उनको भी ये खुशखबरी दे दो, और मेरे जो दुश्मन हैं, जो रास्ते में कांटे बिछाते थे, जो जेलों में डालते थे, जो तकलीफ़ें देते थे, तो कहते हैं उनको भी खबर दे दो, क्योंकि मरने के बाद मैंने दोनों का हिसाब चुका दिया। अब जो मेरे चारागर थे, मेरे हमायती थे, मेरे दोस्त थे, जो मुझे छुड़ाते थे, जेल से आज़ाद करवाते
تھے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کیونکہ میں مر چکا ہوں، اب ان کو مزید کوشش نہیں کرنی پڑے گی، مزید کسی کو چھڑانا نہیں پڑے گا، مزید تگ و دو نہیں کرنا پڑے گی۔ اور جو دشمن تھے جن کو مجھے بار بار جیل میں ڈالنا پڑتا، بار بار کوشش کرنا پڑتی میرے لیے مزید سے مزید مصائب پیدا کرنے کی، ان کو کوشش کرنا پڑتی، میرے راستے میں کانٹے بچھانے کی ان کو کوشش کرنا پڑتی، ابھی ان کی بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ تو دونوں خوش ہو جاؤ، دونوں پرسکون ہو جاؤ، دونوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ ہم نے دونوں کا حساب چکا دیا ہے، دونوں کا بدلہ اتار دیا ہے، کیونکہ جب ہم مر گئے دونوں کو تکلیف سے آزادی مل گئی تو گویا کہ دونوں کی جان چھوٹ گئی اور دونوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے، ہم نے دونوں کا حساب چکا دیا، دونوں کا بدلہ اتار دیا۔ اگلا شعر ہے، کرو کجبی پہ سرے کفن، کج کہتے ہیں ٹیڑھا کر دینا، جبین پیشانی کو کہتے ہیں ماتھے کو، سرے کفن کفن کا جو سیرا ہے، کفن کا کنارہ ہے، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، گما کہتے ہیں خیال آنا، وہم ہونا، غرور عشق، عشق کا غرور، بانگ پن کہتے ہیں وزاداری، دکھاوا، پس مرگ، مرنے کے بعد ہم نے بلا دیا۔ شاعر کہتا ہے میرا جو کفن کا کنارہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دو تاکہ جو میرے قاتل ہیں ان کو یہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے مرنے کے بعد عشق کا جو غرور تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے جو میرے قاتل ہیں ان کو یہ شک بھی نہ ہو میرے مرنے کے بعد میرے عشق کا غرور جاتا رہے، اس لیے میرے کفن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دو۔ جب شاعر کے مرنے کے بعد اس کی باڈی کو، اس کے چہرے کو دیکھیں گے، اس کے قاتل، اس کے دشمن، تو ان کو یہ شک بھی نہ گزرے کہ جو اس کا عشق تھا، جو اس کو عشق کا غرور تھا، وہ اس کے چہرے سے ختم ہو چکا ہے، وہ اس کے چہرے سے جا چکا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں میرے کفن کو ٹیڑھا کر دو، کیونکہ جو ٹیڑھا ہے، کفن کا ٹیڑھا، یہ ٹوپی کا ٹیڑھا ہونا، یہ کس کی علامت ہے؟ بہادری کی علامت ہے۔ اصل میں یہ جو بانک پن ہے، بانک پن جو تھا یہ ایک فن تھا، بانک ایک فن تھا، لڑائی کا فن تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا، دو آدمی ایک دوسرے کے مد مقابل بیٹھ جاتے اور ایک دوسرے پر خنجر سے، چاقو سے وار کرتے، تو یہ ایک لڑائی کا ایک جو تھا، حرب کا ایک فن تھا۔ تو بعد میں یہ ایک لکھنؤ کا ایک گروہ تھا، اس گروہ نے اس انداز کو اپنا لیا تھا، ان کو بانکے کہا جاتا تھا۔ وہ بہت دلیر اور بہادر لوگ تھے، وہ ٹوپی جو پہنتے تھے تھوڑی ٹیڑھی کر کے پہنتے تھے۔ اصل میں ٹیڑھی جو ٹوپی ہے یہ کج روی کی علامت ہے، ٹیڑھے ہونے کی علامت ہے۔ جو بہادر آدمی ہوتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ٹیڑھا آدمی ہے، ہر بات کو ہی جو ہے اس پہ غصہ کر جاتا ہے، ٹیڑھا آدمی ہے۔ اصل میں جو ٹوپی کا جو ہماری فورسز ہوتی ہیں، آرمی ہے، پولیس ہے، دنیا بھر کی، وہ ٹوپی کو ٹیڑھا پہنتی ہے۔ وہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ بہادری کی علامت ہوتی ہے۔ بہادر تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ ہر بات کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتا، جو ہر بات کو قبول کر لیتا ہے اس میں کوئی بھی کج روی نہیں ہوتی، اس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بات پہ اکڑ جاتا ہے، جس میں بہادری اور دلیری ہوتی ہے، اس کو ٹیڑھا پن اس میں ہوتا ہے۔ تو ٹوپی جو ٹیڑھی پہنی جاتی ہے اس چیز کی علامت ہے۔ تو یہ جو بانکے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، یہ بڑے بہادر لوگ تھے، تو یہ اپنا ان کا لباس بھی خاص طرح کا ہوتا تھا، ہر وقت ان کے پاس خنجر، چاقو وغیرہ بھی ہوتے تھے، اور جو ان کی جو ٹوپی ہوتی تھی تو ٹیڑھی ہوتی تھی، اس سے یہ لفظ زیادہ مشہور ہو گیا بانک پن۔ تو شاعر بھی انہیں سے مشابہت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو میرا کفن ہے اس کو بھی تھوڑا سا ٹیڑھا کر دو تاکہ جب میرے دشمن آئیں گے میرے کفن کو ٹیڑھا دیکھیں گے تو ان پر ایک رعب طاری ہوگا۔ پہلے جو میرا ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا، لوگوں کو پتہ تھا یہ عشق کی راہ میں چلنے والا ہے، یہ ایک دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، کیونکہ جو عشق کی راہ میں چلتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں۔ بزدل آدمی کا کام نہیں ہے عشق کی راہ میں چلنا، کیونکہ جو عشق کی راہ ہے یہ تو تکالیف سے بھری ہوئی ہے، بڑی بڑی آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، بڑے بڑے مصائب کا پالا پڑتا ہے۔ تو جو عشق ہے یہ تو بہادروں کا کام ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو زندگی میں تو میں اپنی بہادری کو ظاہر کرتا تھا، لیکن جب میں مر جاؤں گا تو میرے جو قاتل ہوں گے وہ یہ سمجھیں گے شاید مرنے کے بعد اب اس میں وہ غرور نہیں رہا، اب تو یہ ختم ہو چکا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ایسا نہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے وفادار ہیں، جو مجھ کو کفن دیں گے، ان کو شاعر وصیت کر رہے ہیں میرے کفنوں کو تھوڑا سا، میرے کفن کو ٹیڑھا کر دو۔ جب بھی میرے قاتل آئیں، میرے دشمن آئیں، وہ دیکھیں گے میرا جو کفن ہے ٹیڑھا ہے تو ان پر ایک رعب طاری ہوگا، کیونکہ میرے جو عشق کا بانگ پن ہے، جو میرے عشق کا غرور ہے، وہ میرے مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوتا رہے گا۔ شاعر کہتے ہیں میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد یہ جو میرے قاتل ہیں، میرے جو دشمن ہیں، ان کو خیال بھی آئے، ان کے دل و دماغ میں یہ گمان بھی گزرے کہ مرنے کے بعد میرا عشق کا غرور جاتا رہا ہے، میرا عشق کا جو بانگ پن ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے میرے کفن کو ٹیڑھا کر دو تاکہ میرے قاتلوں کو یہ شک بھی نہ ہو، وہم بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو کہ میں نے مرنے کے بعد غرور عشق کا بانگ پن ختم کر دیا ہے، میرا وہ عشق کا غرور جاتا رہا ہے۔ اگلا شعر ہے، ادھر ایک حرف کے کشتنی، کشتنی کہتے ہیں قتل کر دینے کے قابل، یہاں لاکھ گزرتا گفتنی، گفتنی کہنے کے قابل، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔
شاعر کہتا ہے ادھر ایک ہی حرف تھا، کشتنی، کہتا ہے جو محبوب تھا اس کے پاس ایک ہی لفظ تھا، بس اس کو قتل کر دو، یہ قتل کر دینے کے قابل ہے۔ کشتنی کا مطلب ہوتا ہے قتل کر دینے کے قابل، تو کہتا ہے جو محبوب ہے اس کے پاس ایک ہی لفظ تھا کہ اس کو بس قتل کر دو، یہ قتل کر دینے کے ہی قابل ہے۔ کہتا ہے لیکن ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے، کہنے کے لیے لاکھوں عذر تھے، ہمارے پاس ہمارے سچا ہونے کے لاکھوں عذر تھے، لیکن محبوب کے پاس ایک ہی لفظ تھا، بس یہ قتل کر دینے کے قابل ہے۔ جو ہم لکھتے تھے، جو خط و کتابت کرتے تھے، جو اپنی صفائیاں دیتے تھے، جو ہم سچا ہونے کے ثبوت پیش کرتے تھے، وہ کیا کرتا تھا، اگر لکھ دیتے تھے تو اس کو مٹا دیتا تھا، اس کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا تھا، لیکن ہم جو کچھ کہتے تھے، سناتے تھے، اپنا دکھ درد بیان کرتے تھے، اس کو سنتا ہی نہیں تھا، اس پر التفات ہی نہیں کرتا تھا، سن کے اڑا دیتا تھا، سنی کو انسنی کر دیتا تھا۔ تو یہی بات شاعر کہتا ہے، کہتا ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، کہا وہاں ایک ہی لفظ تھا کہ یہ قتل کر دینے کے قابل ہے، اور ہمارے پاس لاکھوں ثبوت تھے جو کہنے کے لیے تھے، لاکھوں عذر تھے جو بیان کرنے کے لیے تھے، لیکن جو بھی ہم کہتے تھے وہ سنی کو انسنی کر دیتا تھا، جو کہتے تھے اس کو ایسے ہی اڑا دیتا تھا، جو کہا سن کے اڑا دیا، جو کہا اس پہ لاپرواہی کر دی، جو لکھا، جو خط وغیرہ لکھے، جو اپنے ثبوت پیش کیے، اس کو ویسے ہی پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، اس کو مٹا دیا۔ تو شاعر جو ہے محبوب سے مخاطب ہے، جو محبوب تھا شاعر پر طرح طرح کے الزام لگاتا تھا کہ یہ بے وفا ہے، یہ محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں محبت نہیں ہے، یہ غیروں کے ساتھ الفت رکھتا ہے، غیروں سے چاہت کرتا ہے، غیروں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن شاعر سچا تھا، وہ اپنے ثبوت سچائی کے پیش کرتا تھا، لیکن محبوب اس کے ثبوتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، ان پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے پاس لاکھوں عذر تھے اپنے سچا ہونے کے، اس کے پاس لاکھوں باتیں تھی اپنے کہنے کے لیے، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی بات جو یہ خط لکھتا تھا، ان خطوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ جو ثبوت پیش کرتا تھا ان ثبوتوں پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ جو بات کرتا تھا، کہتا تھا، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، جو کہتا تھا سنی کو انسنی کر دیتا تھا، یہ جو دکھ درد ہوتا تھا اس پر توجہ نہیں کرتا تھا، التفات ہی نہیں کرتا تھا، خط لکھتا تھا، خطوں کو نہیں پڑھتا تھا، ان کو مٹا دیتا تھا، پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا تھا، اور اس کے پاس ایک ہی لفظ تھے، یہ جھوٹا ہے، اس کو قتل کر دو، یہ قتل کر دینے کے قابل ہے، یہ اسی قابل ہے، اس کی اور کوئی حل نہیں ہے۔ وہ اس کی کوئی بات محبوب کے زبان سے نکلتی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، یہ سیاسی پس منظر میں شعر کہا گیا ہے، شاعر اپنے مخالفین کا ذکر کر رہے ہیں، جو مخالفین ہیں، جو حکومت ہے، وہ ان کی ایک بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو بس ان کے پاس یہی بات تھی، اس کو پھانسی چڑھا دو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو قتل کر دو، ان کے پاس کوئی اور لفظ ہی نہیں تھا۔ شاعر کہتا ہے جو میرے نظریات تھے جھوٹے نہیں ہیں، میرے نظریات سچے ہیں، میں سچ کی بات کر رہا ہوں، حقیقت کی بات کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو، بجائے ساتھ دینے کے میرے مخالف ہو چکے ہو اور یہ کہہ رہے ہو اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو پھانسی دے دو۔ حالانکہ وہ کہتا ہے میری ایک ایک بات سچ ہے، میرے پاس لاکھوں ثبوت ہیں، سچا ہونے کے کوئی بات سنو گے تو میری بات کو سنو گے، سمجھو گے، اس پر غور و خوض کرو گے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ میں سچا ہوں۔ لیکن کوئی میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، میرے ثبوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جو میں کہتا ہوں اس پر کوئی التفات نہیں کرتا، جو میں لکھتا ہوں، تحریریں لکھتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، اخبارات میں جو مضامین لکھتا ہوں ان کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، اگر پڑھتا ہے تو پڑھ کے مٹا دیتا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، کوئی التفات نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میری بات پہ، میری نظریات پہ غور تو کرو تو پتہ چلے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ لیکن کیا ہے، مخالفین کے پاس اور جو حکومت وقت ہے اس کے پاس ایک ہی لفظ ہے، بس اس کو قتل کر دو، اسے جان چھڑاؤ، اس کو پھانسی دے دو۔ تو یہ ہمیشہ اصول رہا ہے، جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ کبھی بھی کمزور کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے پاس ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کمزور ہے، جو بھی میرے خلاف اٹھتا ہے، میرے خلاف بات کرتا ہے، تو اس کو قتل کر دو۔ تو شاید انہی کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، رکنے کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، کوہ گراں دشوار پہاڑ، وہ پہاڑ جس کو کراس نہ کیا جا سکے، جس کو ہٹایا نہ جا سکے، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار محبت کا رستہ، راہ یار یا دوست، محبت محبوب کو کہتے ہیں، راہ رستے کو کہتے ہیں، مراد یہ ہے عشق کا جو رستہ ہے، ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے جو عشق کی راہ میں اگر ہم رک گئے تو پھر ہم ایک کوہ گراں ثابت ہوئے، ہم ایک پہاڑ ثابت ہوئے، پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکا، کوئی اس کو کراس نہیں کر سکا، اس سے کوئی پرے نہیں جا سکا، اس کو کوئی ہے جو ہے گرا نہیں سکا، اس سے جو ہے کوئی کبھی بھی اس کو کوئی کراس نہیں کر سکا۔ کہتا جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ کہتا جب عشق کی راہ میں ہم چل پڑے تو پھر ہم چل پڑے، پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکا، پھر ہمارا کوئی رستہ نہیں روک سکا، پھر ہمیں رستے
سے کوئی ہٹا نہیں سکا، یا تو ہم نے جان کی بازی لگا دی یا پھر ہم عشق کی راہ میں چلتے رہے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے جو محبت کا رستہ تھا ہم نے اس کو ایک ایک قدم پر یادگار بنا دیا، کیونکہ جو ہمارا ایک ایک قدم تھا اس بہادری اور جرأت اور ہمت سے تھا، اس حوصلے سے تھا کہ ایک ایک قدم دنیا کے لیے یادگار بن گیا۔ دنیا کے لیے یادگار وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ایک پورا واقعے کی یاد آئے، کیونکہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو ایک ایونٹ کی ایک شخصیت کی یاد آئے۔ تو شاعر کہتا ہے ایسی یادگار بن گئی، لوگوں میں ایک تذکرہ بن گیا، ایک یاد بن گئی۔ تو شاعر کیا کہتا ہے جو ہمارا ایک ایک قدم تھا وہ کیا بن گیا؟ یادگار بن گیا، جس سے لوگوں کو ہمارے عشق کی، ہمارے وفا کی، ہماری محبت کی، ہماری بہادری کی، ہماری جرأت کی، ہمارے حوصلے کی پھر یاد آنے لگی۔ تو وہی بات کر رہے ہیں، راہ یار ہم نے قدم قدم تو یہ یادگار بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے جو عشق کی راہ میں، محبت کی راہ میں ہم چل پڑے تو پھر ایسے چلے، پھر رکے نہیں، پھر کوئی روک نہیں سکا، پھر ہم اس بہادری سے چلے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کچھ بہت سے لوگ عشق کی راہ میں آتے ہیں، وفا کی راہ میں آتے ہیں، تیز و تند آندھیوں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر وہ رک جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے پھر ہم رکے نہیں، ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ جو عشق کی راہ ہے یہ بہت تلخ ہے، لیکن ہم ایسے رکے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، تو پھر ایسے پہاڑ کی طرح رک گئے، پھر کسی بھی آندھی نے ہمیں رستے سے نہیں ہٹا سکی، کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی سیلاب، دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں اس رستے سے نہیں ہٹا سکی، ہم میں پہاڑ ثابت ہو گئے، پہاڑ کی طرح پھر رک گئے، پھر بڑے بڑے انقلاب بھی جو تھے وہ ہمیں کراس نہیں کر سکے۔ تو اگر ہم عشق کی راہ میں رک گئے تو پھر رک گئے، پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکا رستے سے۔ اگر چل پڑے تو پھر ایسے سیلاب کی طرح چل پڑے کہ جو بھی چیز آئی اس کو بہاتے لے گئے، پھر کوئی بھی اس بہاؤ کو، اس سیلاب کو پھر کوئی روک نہیں سکا۔ ہم نے ایک ایک قدم پر یادگاریں بنا دی، لوگوں کو دیکھ کر، پھر اس یادگار کو دیکھ کر، ایک ایک قدم کو دیکھ کر لوگوں کو ہمارے عشق کی، ہمارے وفا کی، ہماری بہادری کی، ہمارے حوصلے کی یادیں آنے لگی۔ ایک مطلب تو شاعر محبوب سے مخاطب ہیں اور اپنے عشق کی بتا رہے ہیں کہ عشق کی راہ میں جو انہوں نے قربانیاں دی۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ حکومت سے بتا رہے ہیں کہ جو ہم اپنے نظریات پر اگر ڈٹ گئے ہیں تو اب ہم ڈٹے رہیں گے، پہاڑ کی طرح رہیں گے۔ ہم جب بھی ڈٹے ہیں تو پہاڑ کی طرح ڈٹے ہیں ہم۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں قید و بند کی صحبتیں دے کر، بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں پہنا کر تم ہمارے رستے سے روک لو گے؟ تو شاعر کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ ہم اپنے نظریات پر، اپنے مقصد پر ڈٹ جائیں تو پھر ہم ڈٹ جاتے ہیں، پھر ڈٹ جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں، پھر ہم اپنے رستے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی رستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر کوئی ہمارا رستہ روک نہیں سکتا، پھر ہمارا ایک ایک قدم جو ہے یادگار بن جاتا ہے۔ پھر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو جانے کے بعد بھی ہمارے ایک ایک قدم کو، ایک ایک واقعے کو، ایک ایک جو ہے لمحہ، اس کو لوگ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، یادگار کے طور پر پیش کرتے ہیں، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کو یادگار کرتے ہیں۔ اس کی یاد سے ہماری جرأت اور بہادری اور حوصلے کی جو ہے ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ اگر رکے ہیں تو پہاڑوں کی طرح رک گئے ہیں، پہاڑوں کی طرح سینہ تان لیا ہے، پھر کسی بھی آندھی نے، کسی بھی طوفان نے ہمارا جو ہے رستہ نہیں ہٹایا، ہمیں دور نہیں کر سکے، ہمیں اپنے رستے سے دور نہیں کر سکے۔ جہاں رک گئے ہیں تو رک گئے، اگر چل پڑے ہیں تو پھر سیلاب کی طرح چل پڑے ہیں، پھر کوئی بھی چیز ہمیں روک نہیں سکی، کیونکہ شاعر جو ہیں وہ عشق کی راہ کے عادی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عشق کی راہ میں بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی بڑی تلخ ہوائیں آتی ہیں، بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، بھگولے آتے ہیں، بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور بڑے بڑے تلخ حالات کو سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو شاعر ان تمام چیزوں کے لیے پہلے ہی تیار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہمارا رستہ نہیں روک سکتا۔ اب ہم فرسٹ ایئر کی فیض احمد فیض کی دوسری غزل پڑھیں گے، سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ کہتا کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچائیں جان دے آئیں، دل والوں کوچا جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یہ نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گھر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، گر ہارے بھی تو بازی
مات نہیں۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں، کہتا ہے کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر، صد کہتے ہیں سو، شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ ہجر کہتے ہیں جدائی کو، فراق کو۔ شاعر کہتا ہے اللہ تیرا بہت شکر ہے، اب کوئی رات بھی جدائی کی نہیں، کوئی رات بھی ہجر کی نہیں، کوئی رات بھی فراق کی نہیں، کیونکہ اب کسی یاد میں بھی کوئی یاد بھی ایسی نہیں ہے جب محبوب کا ساتھ اس یاد میں موجود نہ ہو، اور میرے ہاتھ بھی کبھی اب محبوب کے ہاتھ کے بغیر نہیں ہوتے، محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ بھی خالی نہیں ہوتے۔ اب ہر یاد جو ہوتی ہے محبوب کی یاد سے بری ہوتی ہے، اب دل و دماغ میں کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی سوچ ایسی نہیں ہے جو محبوب کے ساتھ جڑی نہ ہو، جو محبوب کی یاد سے جڑی نہ ہو۔ ہر وقت اب شاعر یہ سمجھتا ہے، شاعر کی یہ حالت ہے کہ اب ہر وقت محبوب اس کے ساتھ ہے، کیونکہ ہر یاد میں محبوب شریک ہے۔ اب شاعر کے دل و دماغ میں کوئی بھی خیال آتا ہے تو محبوب کا آتا ہے، کوئی تصور آتا ہے تو محبوب کا آتا ہے، کوئی یاد آتی ہے تو محبوب کا آتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اب ہر وقت میرے دل و دماغ میں، میری سوچوں میں، میرے خیالات میں ہر وقت محبوب موجود رہتا ہے، گویا کہ محبوب ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کہتا ہے وہ کون سی یاد ہے جو آتی ہے جس میں تو نہیں ہوتا، کیونکہ شاعر کی جو ہر یاد ہے، ہر تصور ہے، ہر خیال ہے، وہ محبوب کے ساتھ وابستہ ہے، محبوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شاعر کی ہر یاد، ہر جو ہے تصور، وہ محبوب کا ہی تصور ہے، محبوب کا ہی خیال ہے۔ شاعر کوئی بھی گرتی ہوئی ابشار کو دیکھتا ہے تو شاعر کو محبوب کی زلفیں یاد آتی ہیں، شاعر کوئی گلاب کے کھلے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے تو اس کو محبوب کے ہونٹ یاد آتے ہیں، شاعر کوئی بھی چنبیلی کے پھول کو دیکھتا ہے تو محبوب کے دانت یاد آتے ہیں، وہ کوئی بھی چمکتے ہوئے، جب بھی چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہے تو اس کو محبوب کی پیشانی اور محبوب کا چہرہ یاد آتا ہے۔ کوئی بھی ہوا کا جھونکا شاعر کو جو محسوس ہوتا ہے تو اس میں شاعر کو محبوب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو شاعر کو محبوب کی یاد نہ دلاتی ہو، ہر چیز شاعر کو محبوب کی یاد دلاتی ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے، جس چیز کو دیکھتا ہے، جس وقت کو دیکھتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، جس کائنات کی چیز پر غور کرتا ہے، اس کو محبوب کی یاد آتی ہے، محبوب کا تصور آتا ہے، محبوب کا خیال آتا ہے۔ تو یہی بات ہے، شاعر اب یہی سمجھتا ہے کہ محبوب ہر وقت اس کے ساتھ ہے، کیونکہ محبوب کی یاد اس کے ساتھ ہے تو گویا کہ محبوب بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو شاعر نے کہا صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ اب کا لفظ بتا رہا ہے کہ پہلے یہ حالت نہیں تھی، پہلے شاعر محبوب کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا، بےتاب رہتا تھا، مارا مارا پھرتا رہتا تھا، رات دن بے چین رہتا تھا، لیکن اب ایسے حالات نہیں۔ اب شاعر جو ہے، اب عاشق جو ہے، عشق کی اس بلندی پر پہنچ چکا ہے، اب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر گھڑی، ہر وقت جو ہے محبوب اس کے پاس ہے۔ جس طرح مومن نے کہا تھا، مومن خان مومن نے کہا تھا تم اس وقت ہوتے ہو میرے پاس جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اب شاعر کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ محبوب اس کے ساتھ ہے اور محبوب کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ اس کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے وہ پھر رہا ہے، چل رہا ہے، اس کو ہر وقت ایسا ہی لگ رہا ہے کہ محبوب اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، باتوں میں شریک ہے، ہر چیز میں شریک ہے، ہر کہنے سننے میں شریک ہے، ہر صحبت میں شریک ہے، ہر لمحے میں شریک ہے۔ تو شاعر یہی بات کر رہا ہے، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ تو دوسرا اس شعر کا مطلب یہ ہے، شاعر جو ہے سیاسی اعتبار سے شاعر بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، شاعر وطن کی محبت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جو شاعر تھے وطن کی محبت میں بہت سی جیلیں، بہت سی ہتھکڑیاں شاعر کو پہننا پڑتی تھی، بہت سی مشکلات کاٹنا پڑتی تھی۔ تو شاعر وطن سے مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں میرے وطن، کوئی وقت ایسا نہیں ہے وطن جب تیری محبت میرے دل میں ہو نہ ہو، جب میرے تصورات اور میرے خیالات میں وطن تیری محبت موجود نہ ہو۔ شاعر جو ہیں، اب شاعر جب جیل میں ہوتے ہیں، شاعر جب جلا وطن ہوتے ہیں، شاعر کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، تو شاعر کے دل و دماغ میں وطن کی محبت، ملک کی محبت شامل ہوتی ہے۔ تو شاعر ملک کی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر وقت میرے دل و دماغ میں وطن کی محبت ہوتی ہے، وطن کا تصور ہوتا ہے، اور جو وطن کے لوگ ہیں ان کا خیال ہوتا ہے، ان کے حقوق کے تحفظ کی جنگ میرے دل و دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ وابستہ رہتا ہوں، جڑا رہتا ہوں، اگرچہ میں ملک میں لوگوں کے ساتھ براہ راست تو شریک نہیں ہوتا، میں جیل میں ہوتا ہوں، قید میں ہوتا ہوں، تنہائی میں ہوتا ہوں، لیکن حقیقتاً مجھے تنہائی محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں تنہائی محسوس نہیں ہوتی؟ کیونکہ میں یہ فیل کر رہا ہوں، میرے تصورات میں ہوتا ہے، میرے خیالات میں ہوتا ہے کہ میں ملک کے ساتھ ہوں، میرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ملک کے لوگوں کی وفاداریاں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ملک کے لوگوں کی محبت ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو ملک کی محبت بھی شاعر
شاعر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس لیے شاعر سمجھتے ہیں وہ اکیلے نہیں، شاعر ابھی کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، کیونکہ شاعر کو جو ہے ملک کی جو یادیں ہیں، وطن کی جو یادیں ہیں، ان کو حوصلہ دیتی ہیں، جذبہ دیتی ہیں، اور ان کے دل و دماغ میں یہ چھائی رہتی ہیں۔ اگلا شعر ہے، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جہاں دے آئیں، دل والوں کوچا جانا میں، کوچا کہتے ہیں گلی کو، جانا کہتے ہیں محبوب کو، کوچا جانا کا مطلب ہوگا محبوب کی گلی میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ شاعر کہتا ہے محبوب کی گلی کے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں لیکن ہم بھی دل و جان قربان کرنے کا عزم لے کر نکلے ہیں۔ شاعر کہتا ہے مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جہاں دے آئیں، دل والوں جانا ہے کوچا میں، دل والوں کوچا جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ شاعر کہتا ہے محبوب کی گلی میں حالات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، کیا اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی جان بھی نہیں وہاں پہ دے سکتے۔ شاعر کہتا ہے جتنے بھی شاعر کے جو دوست تھے، شاعر کے جو جاننے والے تھے، جو لوگ تھے، وفادار تھے، علاقے کے لوگ تھے، انہوں نے شاعر کو ڈرایا کہ محبوب کی گلی میں نہیں جاؤ، محبوب کی گلی کے حالات بہت تلخ ہو چکے ہیں، بہت سخت ہو چکے ہیں، وہاں پر بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی مشکلات آئیں گی، بڑے برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو شاعر مشکل حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے، وہ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ شاعر کو علم ہے، جو عشق کی راہ میں جاتے ہیں ان کو بڑے بڑے تلخ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی تیز و تند آندیاں آتی ہیں، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، بڑے بڑے بھگولے آتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، آگ اور شعلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ شاعر ہر طرح کے تلخ حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ اتنے حالات بگڑ گئے ہیں، کیا اتنے ایسے حالات بھی نہیں رہے کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں؟ کیونکہ شاعر کسی طرح کے بھی حالات سے جو ہے اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے، کیسے بھی حالات آ جائیں شاعر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاعر اس چیز پر ریڈی ہے، اس چیز پر تیار ہے کہ وہ اپنی جان تک قربان کر دے۔ شاعر اپنا یہ عزم لے کر محبوب کی گلی میں گیا ہے کہ اپنی جان قربان کر کے آئے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، کیا اس سے زیادہ بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں کہ انسان اپنی جان بھی نہ قربان کر سکے؟ تو شاعر کہتا ہے آخری جو بھی حالات جتنے بھی تنگ ہو جائیں گے، سخت ہو جائیں گے، آخری جو حالات کی تنگی ہے، سختی ہے، اس کا اختتام کیا ہوگا؟ وہ مجھے مار دیں گے، میری جان کو لے لیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے اس کے لیے تو میں پہلے ہی تیار ہوں، میں تو اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہوں، میں پہلے ہی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے نکلا ہوں، میں پہلے ہی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ شاعر یہ سمجھتا ہے جو محبوب کے کوچے میں مرتا ہے، محبوب کے کوچے میں جان دیتا ہے تو وہ امر ہو جاتا ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو شاعر یہ سمجھتا ہے کہ محبوب کے لیے جان کو دینا، عشق کے لیے جان کو دینا، وفا کے لیے جان کو دینا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کوئی ناکامی کا سودا نہیں ہے۔ تو شاعر اس چیز کے لیے تیار ہے، وہ اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر حالات بگڑ چکے ہیں، حالات خراب ہے، کتنے خراب ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تو حالات خراب نہیں ہو سکتے کہ انسان اپنی جان بھی نہ قربان کر سکے۔ وہ کہتا ہے اگر جان بھی قربان ہو جاتی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ محبوب پہ جان قربان ہوگی نا، اس کے لیے تو شاعر پہلے ہی تیار ہے محبوب کے لیے قربان ہونے کو۔ دوسرا اس کا سیاسی اعتبار سے مطلب یہ ہے، شاعر جو تھے فیض احمد فیض، ان کو مخالفین کی طرف سے، حکومت کی طرف سے طرح طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں پہننا پڑی، طرح طرح کے مصائب جھیلنا پڑے۔ تو یہ باہر آتے تھے جیل سے تو اس کے جو دوست تھے، ان کے وفادار تھے، جو لوگ تھے وہاں کے رہنے والے، وہ شاعر کو ڈراتے تھے کہ اپنے موقف سے باز آ جاؤ، اپنے نظریات سے باز آ جاؤ، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے تو بہت تلخ حالات آنے والے ہیں، بڑی مشکلات آنے والی ہے، بڑے سخت حالات آنے والے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے تو کیا ہو گیا اگر سخت حالات آنے والے ہیں، کیونکہ شاعر پہلے ہی اس کی راہ سے واقف ہے، انہوں نے پہلے ہی بہت سی مشکلات جھیلی ہیں، پہلے ہی بڑی سختیاں جھیل چکے ہیں، جیل ہتھکڑیاں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ان چیزوں سے، ان صحبتوں سے، ان مصائب سے شاعر کو کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ جو مخالفین ہیں کتنی سختی کر لیں گے، میری جان لے لیں گے، جان تو میں پہلے ہی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں، میں نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، میں مرنے کے لیے تو پہلے ہی تیار ہوں۔ تو یہی بات شاعر کر رہے، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جہاں دے آئیں، دل والوں کوچا جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ وہ کہتا ہے کیا اتنے ہی حالات بگڑ گئے کہ ہم جان بھی نہیں دے سکتے؟ تو شاعر یہ سمجھتا ہے کہ اگر ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے اگر وہ جان دے دیتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ امر ہو جائے گا، لوگ ہمیشہ اس کی بہادری کا، اس کے کارناموں کا تذکرہ رکھیں گے، اس کے جو نظریات ہیں ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائیں گے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ ملک کے لیے مرنا، قوم کے لیے مرنا، اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ کیا ہے، دل والوں کوچا جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ اگلا شعر ہے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا، دج کہتے ہیں شان کو، مقتل کہتے ہیں قتل گاہ کو، جہاں پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، وہ شان سلامت رہتی ہے۔
یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ شاعر کہتا ہے جس انداز سے کوئی بندہ قتل گاہ میں جاتا ہے، جس شان سے، جس دج سے بندہ کوئی قتل گاہ میں جاتا ہے، وہ اس بندے کی شان باقی رہ جاتی ہے، اس انداز کا تذکرہ باقی رہ جاتا ہے۔ وگرنہ یہ جو جان ہے اس کا تو چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو جانے والی تھی، دنیا میں کوئی بھی آیا ہے اس نے زندہ نہیں رہنا، اس نے باقی نہیں رہنا، اس جان نے تو چلے جانا تھا، یہ جان تو ختم ہو جانی تھی۔ لیکن جس دج سے، جس شان سے، جس وقار سے، جس انداز سے کوئی بندہ قتل گاہ میں جاتا ہے، جس انداز سے بندہ مقتل کی طرف جاتا ہے، وہ شان باقی رہ جاتی ہے، وہ انداز باقی رہ جاتا ہے، وہ دج باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہی بات شاعر کہہ رہا ہے جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں ہے، جان تو چلی جانی ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا کل حی میت، جو بھی زندہ ہے اس نے مرنا ہے، کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس نے فنا ہونا ہے، اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کسی کو 1000 سال کی بھی زندگی مل جائے تو پھر بھی اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، روزانہ کے 2.5 لاکھ لوگ اس دنیا سے مر رہے ہیں۔ ایک دن کے اندر جب سے کائنات بنی ہے کروڑوں نہیں اربوں لوگ مر چکے ہیں، اربوں لوگ پیدا ہو چکے ہیں، کسی آدمی نے اس دنیا میں باقی نہیں رہنا۔ تو لیکن جو آدمی معمولی موت مر جاتے ہیں، عام موت مر جاتے ہیں، ان کے نہ آنے سے فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے، لیکن جو کسی مقصد میں مرتے ہیں، عشق کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو کسی دج سے مقتل کا گم میں جاتے ہیں، قتل گاہ میں جاتے ہیں، ان کی شان سلامت رہ جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے مرنا تو ہے، جان تو آنی جانی ہے، اس نے تو باقی نہیں رہنا، جان تو سب کو ملی ہے، سب کی چلی جاتی ہے، کوئی جان کسی کی باقی نہیں رہتی۔ لیکن جو جس انداز سے مقتل میں جاتا ہے، قتل گاہ میں جاتا ہے، اس کی شان سلامت رہ جاتی ہے۔ جس طرح کہ ارسطو تھا جب اس کو قتل کرنے لگے، کیونکہ لوگ جو تھے، جو اس کے مخالفین تھے، اس کو اس کے نظریات سے روکتے تھے، لیکن وہ اپنے نظریات کی ترویج کرتا تھا، پھیلاتا تھا۔ لیکن جب اس کو مارنے لگے، اس دور میں جو قتل کا طریقہ ہوتا تھا تو زہر پلائی جاتی تھی۔ جب بھی کسی کو زہر پلاتے تھے تو بڑی مشکل سے پلاتے تھے، پکڑ کے پلاتے تھے، بڑے تگو دو کر کے پلاتے تھے، لوگ پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ زہر پینے کا مطلب موت ہوتا تھا۔ تو جب ارسطو کو زہر پلانے لگے، اس نے خوشی سے وہ پیالہ لیا زہر کا اور پیا، اور اس کے بعد بھی مسکرانے لگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ارسطو کو مارنا چاہتے ہیں، ارسطو تو نہیں مرے گا، ارسطو تو نہیں مٹے گا۔ یہی بات ہے کہ آج بھی ارسطو کا تذکرہ چل رہا ہے، لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کو مارے سے بھی وہ نہیں مرا۔ آل دو کیونکہ جسم سے لوگوں کو کیا غرض تھی، جسم کو کسی نے کیا کرنا ہے، گوشت کو کیا کرنا ہے، مقصد تو سے نظریات سے تھی، نظریات آج بھی باقی ہیں۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جس دج سے کوئی مقتل میں جاتا ہے، وہ ارسطو جو تھا جس شان سے، جس وقار سے مقتل میں گیا، آج بھی اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وگرنہ اربوں خربوں لوگ اس کے بعد بھی آئے تو چلا گیا، وہ قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا ہوا، لیکن آج بھی اس کا ذکر چل رہا ہے۔ کتنے لوگ اس کے بعد پیدا ہوئے، اربوں کی تعداد میں پیدا ہوئے، مر گئے، کسی کا نام نہیں، تذکرہ نہیں۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، جس دج سے کوئی مقتل میں جاتا ہے، جس شان سے کوئی مقتل میں جاتا ہے، تو اس کی وہ شان باقی رہ جاتی ہے، اس کا وہ وقار باقی رہ جاتا ہے۔ اس جان نے تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ جان تو چلی جائے گی۔ جتنے بھی پاکستان کے جن کو نشان حیدر ملا، آج بھی لوگ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی بہادری کا، ان کی جرأت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ جو اس ملک کے فوت ہو چکے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس ملک میں، کروڑوں لوگ جو 1947 میں تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں، ان میں سے کروڑوں لوگ فوت ہو چکے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کوئی ان کا تذکرہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، صرف ان لوگوں کے تذکرے باقی رہتے ہیں جو کسی شان سے، وقار سے قتل گاہ میں جاتے ہیں، خوشی سے ہے جو پھانسی کے پھندے کو چوم لیتے ہیں۔ تو شاعر یہ بات کر رہے ہیں، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں۔ نام و نسب ہوتا ہے نام اور خاندان، نسب خاندان کو کہتے ہیں۔ عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو میدان وفا ہے یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے، یہاں کسی کا نام و نسب نہیں پوچھا جاتا، اور عاشق کسی کا نام بھی نہیں ہے، اور نہ ہی عشق کسی کی ذات ہے۔ جس طرح بادشاہ ہوتے تھے ان کے دربار میں وہی شخص جا سکتا تھا جس کا خاندان اعلیٰ ہو، جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، یا جس کا نام بلند ہو، جس کا نام مشہور ہو۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو دسترس نہیں ہوتی تھی کہ وہ بادشاہ کے دربار میں چلا جائے۔ تو شاعر کہہ رہے جو میدان وفا ہے، جو وفا کا میدان ہے، یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے کہ یہاں پر نام و نسب کی بنا پر انٹری کی جائے، نام و نسب کی بنا پر داخلہ دیا جائے۔ شاعر کہتا ہے میدان وفا کوئی دربار نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا دربار
دربار نہیں ہے۔ یہاں پر وہی آئے گا جو عشق کی راہ میں سچا ہوگا، جو مخلص ہوگا، جو وقار سے آئے گا۔ کہتا ہے عاشق تو کسی کا نام نہیں۔ شاعر کہتا ہے عاشق کسی کا نام نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا نام عاشق رکھ لے تو وہ سچا وفادار ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ عاشق کسی کا نام نہیں ہے، اگر نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ سچا ہے، وفادار ہے، مخلص ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ میدان وفا میں آنے کے لیے اس کو اجازت ہوگی، وہ میدان وفا میں آ سکے گا، وہ عشق کی راہوں میں چل سکے گا۔ اور کہتا ہے کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، کہتا ہے جو عشق ہے کسی کی ذات نہیں ہے۔ جس طرح کہ ذات ہوتی ہے کہ بعض چیزیں کسی ذات کے ساتھ مختص ہوتی ہیں، اس ذات میں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، اس ذات میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بہت سی قومیں ہیں، رائی ہیں، راجا ہے، اس ملک میں جٹ ہیں، بہت سی قومیں ہیں، کوئی شخص جو ہے اس قوم میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس قوم سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی جٹ ہے تو وہ تبھی جٹ کہلائے گا جب اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دوسرا اس قوم میں داخل نہیں ہوگا، جٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کسی بھی ذات میں کوئی شخص اسی وقت داخل ہو سکتا ہے جب اس ذات سے تعلق رکھتا۔ تو شاعر کہتا ہے جو عشق ہے یہ کسی کی ذات نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں ہر بندہ آ سکتا ہے، جو مخلص ہے، جو عشق کی راہ میں چل سکتا ہے، جو پروقار ہے، جو پرعزم ہے، تو وہ عشق کی راہ میں آ سکتا ہے، وہ عشق کو اپنا سکتا ہے۔ لیکن وہی اپنا سکتا ہے جس کے اندر اخلاص ہے۔ یہ کسی کی ذات نہیں ہے کہ کسی کی ذات کے ساتھ مختص ہو جائے کہ وہی ذات والا اس ذات میں آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ شاعر کہتا ہے اس میں کسی نام و نسب کا نہیں دیکھا جاتا، اس میں آپ کا حوصلہ دیکھا جاتا ہے، آپ کا جذبہ دیکھا جاتا ہے، آپ کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ جو عشق کی راہ ہے یہ بڑی تلخ ہے، بڑی تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں بڑے بڑے تلخ حالات آتے ہیں، بڑی بڑی آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، بڑے بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں، لوگوں کی طرف سے ہے جو ذلت اور رسوائی کی جاتی ہے، دھتکارا جاتا ہے، محبوب کی طرف سے جفا کی جاتی ہے، اس کی طرف سے بڑی تکلیفیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے مشکل حالات آتے ہیں، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، شعلوں سے گزرنا پڑتا ہے، آگ سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر بندہ نہیں آ سکتا، لیکن جو مخلص ہے اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر یہ بادشاہ کا دربار نہیں ہے، پھر اس میں خاندان کا تعلق نہیں ہے، آپ نیچ خاندان سے، آپ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پرعزم ہیں، پرحوصلے ہیں، اپنے مقصد پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر کیا آپ عشق کی راہ میں آ سکتے ہیں، آپ عشق میدان وفا میں آ سکتے ہیں۔ اس میں جو عاشق ہے اس کے لیے نام ہونا لازمی نہیں، آپ کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ آپ کا نام عاشق ہی ہو، لازمی نہیں ہے کہ آپ کا ذات جو ہے وہ عشق والی ذات ہو، کیونکہ جو عشق ہے یہ کسی کی ذات نہیں ہے، اس ذات کو، اس عشق کی راہ کو کوئی بھی اپنا سکتا ہے جو مخلص ہے۔ اگلا شعر ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ مات کہتے ہیں شکست کو، ہار جانے کو۔ شاعر کہتا ہے اگر بازی عشق کی بازی ہے تو پھر لگا دو، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جیت گئے پھر تو کیا ہی بات ہے، اگر جیت گئے پھر تو ویسے ہی کامیاب ہیں، لیکن اگر ہار گئے تو پھر بھی ناکامی نہیں ہے، پھر بھی کامیابی ہے، کیونکہ جو عشق کی راہ ہے، عشق کے جو رستے ہیں، اس میں کہیں بھی ناکامی نہیں ہے، یہاں پر ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کہتا اگر بازی عشق کی بازی ہے، اگر عشق کی راہ میں جان کی بازی لگانی پڑ جائے، اگر عشق کی راہ میں جان قربان کرنی پڑ جائے، پھر ڈرنا نہیں ہے، پھر خوف نہیں کھانا، کیونکہ اگر جیت گئے پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر ہار گئے تو پھر بھی شکست نہیں ہے، کیونکہ ہارنا بھی عشق کی راہ میں ہارنا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو عشق کی راہ میں، شاعر کے نزدیک جو عشق ہے وہ ایک مخصوص میننگ نہیں رکھتا، ایک مخصوص مطلب نہیں رکھتا۔ شاعر کے نزدیک عشق کا مطلب صرف ایک ہی نہیں ہے کہ مجازی جو عشق ہے، جو مجازی محبوب ہے اس کے ساتھ پیار کیا جائے۔ شاعر کے نزدیک عشق کا جو مطلب ہے صرف اسی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ شاعر کے نزدیک جو عشق کا مطلب ہے بڑا وسیع ہے۔ شاعر کے نزدیک کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو عزم ہے اس کو شاعر کے نزدیک عشق کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے ہو سکتا ہے، وہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، وہ کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، وہ کسی نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اگر کسی نصب العین کے لیے، اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اگر اپنے کسی مقصد کے عشق میں آپ کو اپنی جان کی بازی لگانا پڑے تو لگا جاؤ، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہار بھی گئے تو پھر بھی نہیں ہارو گے، کیونکہ جو اپنے مقصد پہ کٹ جاتے ہیں، جو اپنے مقصد پہ مارے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ باقی رہ جاتے ہیں، ان کے تذکرے باقی رہ جاتے ہیں، ان کا ہارنا بھی ہارنا نہیں ہوتا، ان کا ہارنا بھی جیتنا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت حسین کی ایک واضح مثال ہے، انہوں نے کیا تھا، اپنے مقصد کے لیے اپنے مقصد پہ ڈٹ گئے اور اس پر اپنی جان قربان دے دی، جان قربان کر دی۔ بظاہر تو انہوں نے جان قربان کی تھی، دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، لیکن ان کی شہادت کے باوجود بھی وہ ان کی شکست نہیں تھی،
وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے اور آخرت میں تو ویسے ہی کامیاب ہیں، اور دنیا میں بھی آج تک ان کا تذکرہ چل رہا ہے، لوگ ان کا نام ذکر کر رہے ہیں، ان کا پیغام ذکر کر رہے ہیں، ان کے تذکرے چل رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو شہید کیا آج بھی لوگ ان کو برا بھلا کر رہے ہیں، آج بھی لوگ ان کے اچھے تذکرے نہیں کر رہے، آج بھی لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ تو یہی بات شاعر کہہ رہا ہے، جو عشق کی راہ ہے، وفا کی راہ ہے، تو حضرت حسین خدا کے عشق میں مارے گئے۔ جو حضرت حسین تھے، جو حضرت خدا کا عشق ان کے اندر راسخ تھا، خدا کے عشق میں انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، تو پھر کیا ہوا؟ تو ان کو شکست ہوئی نہیں۔ بظاہر دیکھنے میں وہ جو دشمن تھے وہ بظاہر بڑی فوج کے تھے، وہ بظاہر کامیاب ہو گئے، بظاہر ان کو شہید کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، بظاہر یہ شہید ہو گئے، لیکن کیا تھا؟ یہ شہید ہو کر بھی کامیاب ہوئے، یہ شہید ہو کر بھی جو ہے فلاح یاب ہوئے۔ ان کا دنیا میں بھی نام ہوا اور آخرت میں بھی نام ہے، اور آخرت میں بھی یہ سب کے سردار ہیں۔ وہ لوگ جو تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گئے اور آخرت میں بھی ناکام ہو گئے، اور نہ دنیا میں ان کو کوئی اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے، نہ اچھا تذکرہ کرتا ہے۔ تو شاعر یہی بات کر رہا ہے، جو وفا کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو عشق کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ان کو کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ وہ ہار گئے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہارتے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ یہی بات کر رہے ہیں شاعر، کر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں ہے، اگر جیت گئے پھر تو کیا ہی باتیں، اگر کسی مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے پھر تو کیا ہی باتیں، وہ مقصد مل گیا، آپ کامیاب ہو گئے، آپ عروج پہ چلے گئے، بلندیوں پہ چلے گئے۔ لیکن اگر ہار گئے، شہید ہو گئے، مارے گئے، تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی بلندیاں، پھر بھی عروج ہے، پھر بھی عظمت ہے، پھر بھی اونچائی ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں۔ یقیناً دونوں غزلوں کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔